آپ سننا شروع کر چکے ہیں امریکی مصنف اسٹیفن فلپ کون کی پاکستان کے حوالے سے لکھی گئی ایک زبردست کتاب دی آئیڈیا آف پاکستان، جو مطالعہ یا مغالطہ پاکستان سے ہٹ کر پاکستان کی کافی حد تک اصل تاریخ بیان کرتی ہے۔ اب اس کتاب کا اگلا پارٹ حاضر ہے۔ مشترکہ دفاع سے جنگ تک۔ ایوب کے سب سے اہم اقدامات میں ایک بار پھر بھارت کو ایک مشترکہ دفاع کے انتظامات کی پیشکش کرنا تھا۔ اس کے خیال کی ایک طویل تاریخ تھی جو جناح کے اس مفروضے سے شروع ہوتی تھی کہ دونوں ڈومینز دفاعی معاملات پر تعاون کریں گی، اور کئی سیاستدانوں کی تجویز تھی کہ ایک بار بھارت اور پاکستان کے مابین تنازعات حل ہو جائیں تو مشترکہ دفاع کا بندوبست ترقی کے لیے پیسہ فراہم کرے گا۔ ایوب نے یہ خیال 1959 میں پیش کیا۔ بیرونی جارحیت کی صورت میں بھارت اور پاکستان دونوں کو برصغیر کا دفاع کرنے کے لیے اکٹھا ہو جانا چاہیے۔ اس وقت تک دلی چین کے ساتھ اپنی سرحدی تنازع سے پریشان تھا، اور ایوب اور ان کے مشیروں کو محسوس ہوا کہ بھارتی کشمیر نہری پانی کے تنازع اور دیگر مسائل پر کام کرنے کے لیے زیادہ آمادہ ہو سکتے ہیں۔ ایک بار جب یہ مسائل حل ہو جاتے تو دونوں ممالک کی افواج الگ ہو کر اپنے اپنے خطرناک سرحدوں پر چلی جاتی۔ اس سے ہمیں مشترکہ دفاع کا جوہر مل جاتا، یعنی ایک دوسرے سے خوف سے نجات اور اپنی اپنی سرحدوں کے تحفظ کی آزادی۔ ایوب کی مشترکہ دفاع کی تجویز کو آج اعتماد سازی کا اقدام کہا جائے گا۔ ان کا ارادہ اتحاد نہیں تھا، بلکہ سرحدوں سے بڑی تعداد میں فوجوں کی واپسی کا تھا، جس میں کشمیر کا متنازع جنگ بندی لائن بھی شامل تھی۔ اس سے بھارت کو چین کے خطرے کا بہتر مقابلہ کرنے کا موقع ملتا، جبکہ پاکستان کو افغانستان کے ساتھ اپنی لمبی سرحد پر درپیش مشکلات سے نمٹنے کا موقع ملتا۔ لیکن جیسا کہ ایوب نے درست ریکارڈ کیا، بھارتی ان کی نیت پر شک کر رہے تھے۔ انہیں 1947-1948 میں کشمیر میں قبائلی حملہ آوروں کی دراندیزی کا اعادہ نظر آ رہا تھا، جسے پاکستانی فوج کی باقاعدہ مدد حاصل تھی۔ بھارتیوں نے اس تجویز کو مسترد کر دیا اور بظاہر اسے ایک باقاعدہ فوجی معاہدے کے طور پر غلط سمجھا۔ بدلے میں نہرو نے بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ نہ کرنے کے معاہدے کی پیشکش کی، جسے پاکستان نے مسترد کر دیا۔ ایوب نے بالکل مستقبل کی پیشن گوئی کی تھی، لیکن بھارتیوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ جب 1962 میں بھارت چین جنگ شروع ہوئی تو بھارت نے اس وقت تک اپنی افواج کو سرحد اور جنگ بندی لائن سے پیچھے نہیں ہٹایا جب تک کہ امریکہ اور برطانیہ نے یہ یقین دہانی نہیں کرائی کہ پاکستان اس صورتحال کا فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ اس سے کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک نئی امریکی برطانوی کوشش شروع ہوئی جو 1964 تک ناکام ہو گئی۔ نئی دلی کے خدشات بھی جائز معلوم ہوتے تھے۔ 1965 میں ایوب کو 1948 کی قبائلی دراندازی کا اعادہ کرنے پر آمادہ کیا گیا۔ 1980 کی دہائی میں پاکستان نے بھارتی پنجاب میں دہشت گردوں کی حمایت کی اور 1990 کی دہائی میں کشمیر میں ان کی حمایت کی۔ آیا پاکستان نے یہ راستہ اختیار کیا ہوتا اگر بھارت نے ایوب کی پیشکشوں کا سنجیدگی سے جواب دیا ہوتا؟ یہ ایک اہم لیکن قیاسی سوال ہے جس کا کوئی معلوم جواب نہیں۔ داخلی اصلاحات۔ ایوب خان کے اقتدار سے ہٹائے جانے سے کچھ عرصہ قبل سیموئل پی ہنگٹن، ایک امریکی ماہر تعلیم جو بعد میں تہذیبوں کے تصادم کے خیال کو مقبول بنانے کے لیے مشہور ہوئے، انہوں نے اعلان کیا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جدید ممالک میں کسی بھی سیاسی رہنما سے زیادہ ایوب خان سولون یا لیکرگس جیسے عظیم قانون ساز کے کردار کے قریب پہنچے، جیسا کہ افلاطونی یا روسوئی ماڈل میں پیش کیا گیا تھا۔ یہ سمجھنا آسان ہے کہ ہنگٹنگٹن ایوب سے کیوں متاثر تھے۔ ایوب کے دور حکومت نے اس افراتفری اور بد انتظامی سے ایک وقفہ فراہم کیا جو ان کے اقتدار پر قبضے سے پہلے تھا، لیکن انہوں نے تحریک پاکستان کے نظریات سے بھی ایک الگ راستہ اختیار کیا۔ فوجی منصوبہ بندی کے ساتھ ایوب اور ان کے فوجی ساتھیوں نے ایک ایسا پاکستان بنانے کی کوشش کی جو فکری طور پر مربوط اور انتظامی طور پر مؤثر ہو، جسے دوسروں کے لیے ایک نمونہ سمجھا گیا اور جسے بہت سراہا گیا۔ ایوب کے اس طرز کو ان کے 3 فوجی جانشینوں میں سے 2 ضیاء الحق اور پرویز مشرف نے نقل کیا۔ دونوں نے اقتدار پر قبضہ کیا اور پھر سیاسی، ثقافتی اور سماجی انقلاب لانے کی کوشش کی۔ داخلی طور پر ایوب نے ایک فوجی بغاوت کو انقلاب میں تبدیل کرنے کا آغاز کیا۔ ایک قریبی مبصر کے الفاظ میں، انقلابی خیال میں وسیع کشش قانونی ضروریات کے جواب سے بہت آگے تھی۔ یہ تصور خود ہی تحریک دینے والا، اشتعال انگیز اور مکمل طور پر خوشگوار تھا۔ یہ ایک ایسے ماضی سے واضح وقفے کی نمائندگی کرتا تھا جس پر کوئی بھی زیادہ فخر نہیں کرتا تھا۔ ایک ایسا ماضی جو سیاسی دھاندلی، بے مقصد سازش، بدعنوانی، اندرونی بے چینی، نااہلی اور بیرون ملک وقار کی کمی کے ساتھ واضح طور پر جڑا ہوا تھا۔ فوج نے پاکستان کو صاف کرنے کا کام شروع کیا، اور فوج کے عوامی تعلقات کے شعبے نے ایوب کے اقتدار سنبھالنے کے فوجی پہلو کو کم کیا، اس کی انقلابی اور عوامی جہد کو نمایاں کیا۔ ایوب نے وعدہ کیا جو قوم ابھرے گی وہ مضبوط، مستحکم اور طاقتور ہوگی۔ انہوں نے یہ غیر مبہم عہد بھی کیا کہ وہ ایک نئے سیاسی نظام کے ذریعے پاکستان کے عوام کو دوبارہ اقتدار دیں گے جو سیاسی جماعتوں اور سیاستدانوں پر مناسب کنٹرول اور توازن فراہم کرے گا۔
امریکہ اور برطانیہ کی حمایت سے ایوب نے مشرقی پنجاب سے آئے ہوئے پناہ گزینوں کی بحالی کو تیز کیا اور زراعت میں دلچسپی کو بحال کیا۔ امریکی تکنیکی مدد کی وجہ سے دونوں حصوں میں زرعی یونیورسٹیوں اور توسیعی خدمات کا قیام ممکن ہوا۔ ایوب نے کراچی سے دارالحکومت بھی منتقل کیا، جسے فوج بدعنوانی اور لالچ کی علامت سمجھتی تھی، اور اپنے آبائی گاؤں کے قریب اسلام آباد میں ایک نیا شہر تعمیر کیا۔ پاکستان فوج کی نگرانی میں قوم کی تعمیر کا ایک وسیع پیمانے پر سراہے جانے والا مطالعہ بن گیا۔ 1956 کے آئین کو منسوخ کرتے ہوئے ایوب نے آخرکار صدارت سنبھالی اور ان کا اپنا آئین 1962 میں نافذ ہوا، جس نے پاکستان کی اسلامی جہتوں کو صرف رسمی اہمیت دی، جبکہ ملک کی جغرافیائی اور لسانی تنوع کو مستحکم کرنے کی کوشش کی۔ اس کی غیر متوازن اقتصادی ترقی کا حل نکالا اور مرکز پر مضبوط کنٹرول برقرار رکھا۔ اس 1962 کے آئین نے ایک صدر کا انتخاب متعارف کرایا، جو بالواسطہ طور پر 80,000 یونین کونسلرز کے ذریعے منتخب ہوتا تھا۔ ایوب نے اپنی ایک قابو میں سیاسی جماعت کانفرنس مسلم لیگ بھی بنائی تاکہ جمہوریت کا ایک دکھاوا فراہم کیا جا سکے۔ اگرچہ بھارت میں اس کا بڑا مذاق اڑایا گیا، لیکن یہ جمہوریت کی عوامی خواہشات کو نظم و ترقی کی ضروریات کے ساتھ متوازن کرنے کی ایک کوشش تھی۔ ایوب کو نیا نظام بنانا پڑا کیونکہ موجودہ نظام میں فوج، خاص طور پر افسر طبقے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، جیسے برطانوی راج میں۔ اب پاکستان میں ایک سول فوجی اتحاد کے ذریعے حکومت کی جا رہی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ برطانوی بھارت میں سویلین حکمرانی کا غلبہ تھا، جبکہ پاکستان میں جرنیلوں کا، جنہیں بیوروکریسی کی مدد حاصل تھی، ان کا غلبہ تھا۔ سیاستدانوں سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ اپنی ناکام حکمرانی اور مسلسل تقریر بازی کی تاریخ کے پیش نظر ایک معمولی موقف اختیار کریں۔ اقتصادی فوائد۔ ایوب خان آزاد معیشت کے زبردست حامی تھے۔ جہاں قانون ساز اکثریتیں معیشت کو بحال کرنے میں ناکام رہی تھیں، ایوب کی فوجی حکومت نے ایک برآمداتی فروغ کی حکمت عملی نافذ کی، جس نے پاکستان کی معیشت کی تاریخ میں سب سے مضبوط ترقی کی راہ ہموار کی۔ ان برسوں کے دوران پاکستان کی برآمدات تھائی لینڈ، ملیشیا اور سنگاپور کی مشترکہ برآمدات سے زیادہ تھیں۔ جنوبی کوریا اور ملیشیا جیسے ممالک پاکستان کو برآمداتی ترقی کی حکمت عملی کے لیے ایک نمونہ سمجھتے تھے۔ آج انہیں پاکستان کے لیے نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ 1950 اور 1960 کی دہائیوں میں پاکستان ترقیاتی دنیا کا پسندیدہ ملک تھا، اور امریکہ، یورپ اور جاپان کی طرف سے بھاری امداد اور سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ واشنگٹن سے فوجی امداد اور فروخت بھی آئی۔ پاکستانی معیشت کو ابتدائی تحریک، کوریا کی جنگ اور کپاس اور جوٹ کی بڑی مانگ سے ملی۔ 1947 سے 1954 کے درمیان مغربی پاکستان کی ٹیکسٹائل پیداوار کی صلاحیت 0.2 ملین اسپینڈل سے بڑھ کر 1.3 ملین ہو گئی۔ اس عرصے کے دوران مشرقی پاکستان میں جوٹ کی پیداوار 0 ٹن سے بڑھ کر 55,000 ٹن ہو گئی۔ 1949 سے 1954 کے درمیان مغربی پاکستان میں صنعتی پیداوار 34% سالانہ اور مشرقی حصے میں 21% سالانہ بڑھی۔ جنگ کے بعد 1955 سے 1959 کے دوران یہ مغرب میں 12.4% اور مشرق میں 10% سالانہ ہو گئی۔ 1959 تک صنعتی پیداوار کی مالیت 1% سے بڑھ کر 6% ہو گئی۔ ایوب کی اقتصادی پالیسی نے فوج کو کاروباری برادری کے ساتھ اتحاد بنانے کا موقع دیا۔ ان کا مقصد سیاسی طبقے، جن میں مقبول سیاستدان اور جاگیردار شامل تھے، کی طاقت کو کم کرنا تھا۔ ایوب کے دور میں پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن PIDC قائم کی گئی، جس نے 1960 کی دہائی کی صنعتی ترقی کے لیے مالی معاونت فراہم کی۔ 1962 اور 1969 کے درمیان PIDC نے نجی شعبے میں 25 بڑے صنعتی منصوبوں کی مالی معاونت کی۔ PIDC کو فوجی حکومت نے ان لوگوں کے خلاف امتیازی سلوک کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جو فوجی حکومت کی حمایت نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حکومت نے کاروباری انجمنوں کے قیام کی حمایت کی تاکہ ان کی ترقی کی رہنمائی کی جا سکے اور ان کی سیاسی وفاداری کو برقرار رکھا جا سکے۔ دیگر پالیسی اقدامات نے پاکستانی صنعت کو وسعت دی، نئے تاجروں کو کارخانے اور ملیں قائم کرنے کی اجازت دی، جس کے نتیجے میں ایک نئے کاروباری طبقے کا ظہور ہوا، جس میں پنجابی تاجر، جاگیردار اشرافیہ، ریٹائرڈ سول افسران اور فوجی افسران شامل تھے۔ ان اقتصادی پالیسیوں کا ایک منفی پہلو بھی تھا۔ ایوب کی حکومت کاروبار دوست تھی، جس کے نتیجے میں دولت چند خانوں کے ہاتھوں میں مرکوز ہو گئی۔ 1968 میں کراچی میں ایک مشہور تقریر میں پاکستان پلاننگ کمیشن کے چیف ماہر اقتصادیات اور ملک کے ایک نمایاں ماہر اقتصادیات محبوب الحق نے کہا کہ ملک کی معیشت کا 66%، بیمہ کا 70% اور بینکنگ کے اثاثوں کا 80% 20 خاندانوں کے کنٹرول میں تھا۔ بعد میں محبوب الحق نے اس تعداد کو بڑھا کر 22 کر دیا، اور یہ تعداد پاکستان کی سنگین اقتصادی عدم مساوات کی علامت بن گئی۔ جو تارکین وطن کاروباری خاندان معیشت پر قابض تھے، انہوں نے ترقی کے فوائد حاصل کیے۔ مثال کے طور پر جبکہ معیشت تیزی سے پھیلتی رہی، شہری محنت کش طبقے کی حقیقی اجرتیں گر گئیں۔ مزید تشویش کی بات یہ تھی کہ صنعتی لائسنسنگ کا نظام حکومت کے حامیوں کو انعام دینے اور مخالفین کو سزا دینے کے لیے استعمال کیا گیا۔
ایوب کی پالیسیاں خاص طور پر مشرقی پاکستان کے لیے منفی تھیں، جہاں 53% آبادی رہتی تھی۔ صنعتی لائسنسنگ کی پالیسی نے واضح طور پر مغربی پاکستانی تاجروں کو مقامی کاروباری افراد پر ترجیح دی۔ مشرقی حصے کو ملک کے وسائل کا نصف سے بھی کم حصہ ملا۔ ایوب کے دور میں تیز اقتصادی ترقی کے مشرقی اور مغربی حصوں کے درمیان علاقائی عدم توازن کا سبب بنی، جس نے 1971 میں ملک کے ٹوٹنے میں بھی کردار ادا کیا۔ ایوب کی پالیسیوں نے مغربی پاکستان میں اقتصادی عوامیت کو بھی ہوا دی۔ اس لہر پر سوار ہو کر اگلے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے بڑی اور چھوٹی صنعتوں کو نیشنلائز کیا اور کاروباری طبقے کو نشانہ بنایا اور پاکستان میں سرمایہ کاری کے ماحول کو تباہ کر دیا۔ پاکستان کے لیے ایک نظریہ، این آئیڈیا فار پاکستان۔ پاکستان کے رہنماؤں نے کبھی بھی اسلامی اصولوں کے مطابق حکومت کو متعارف کرانے کی سنجیدہ کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ اس بات پر متفق نہیں ہو سکے کہ کون سا اسلام وسیع پیمانے پر قابل قبول ہوگا۔ ملک کو چلانے والے انتہائی مغرب زدہ چند افراد اور باقی منتشر آبادی کے درمیان بھی شدید اختلافات تھے۔ چنانچہ پاکستان نے ایک ایسا مزاج اور حکمران طبقہ تیار کیا جس نے پاکستان کے تصور پر بحث کے دائرے کو محدود کر دیا، ریاست کے بعض عناصر خاص طور پر فوج کی عظمت کو بڑھاوا دیا اور ایک ایسا سیاسی نظام قائم کیا جس کا اسلام، جمہوریت یا کسی اور نظام سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا۔ تمام قومیں اپنی ایک مثالی تاریخ تیار کرتی ہیں اور اسے نصابی کتب اور سرکاری ذرائع ابلاغ کے ذریعے آنے والی نسلوں تک منتقل کرتی ہیں۔ یہ ایوب خان کے دور میں تھا جب پاکستان نے سنجیدگی سے سرکاری افسانہ سازی کا عمل شروع کیا۔ ایک بڑی مرکزی بیوروکریسی قائم کی گئی تاکہ پاکستان کے لیے ایک ایسا نظریہ تیار کیا جا سکے جو فوج کو ریاست کے کلیدی ادارے کے طور پر عظمت بخشے۔ برطانوی اسکالر ایان ٹالبوٹ کے مطابق ایک یکجہتی مسلم کمیونٹی کے نظریے کو بھارتی قوم پرستی اور پاکستان کے اندر صوبائیت کے مقابلے میں کھڑا کیا گیا۔ ریاست نے نصابی کتب اور الیکٹرانک میڈیا کو کنٹرول کیا، کئی اخبارات چلائے اور نجی ملکیتی پریس پر بھی دباؤ ڈالا۔ جب پریس کو رسمی سینسرشپ کا سامنا نہیں بھی ہوتا تھا، تب بھی سرکاری اشتہارات واپس لینے کی دھمکیاں دی جاتی تھیں، جو زیادہ تر پرنٹ میڈیا کے لیے آمدنی کا ایک اہم ذریعہ تھی۔ حالیہ برسوں میں دھمکیاں صحافیوں اور مالکان کو جسمانی تشدد اور مار پیٹ تک لے جا پہنچی ہیں۔ معروف پاکستانی مورخ کے عزیز نے حکومت کی غیر ملکی مخالف سوچ اور مسلح افواج، خاص طور پر فوج کی عظمت کو بڑھاوا دینے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آج بہت سے نوجوان پاکستانی اپنے ملک کی ایک معروضی تاریخ تک رسائی نہیں رکھتے۔ یا میں ایک لمحے کے لیے کتاب سے بریک لیتا ہوں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ جن کے عزیز کا حوالہ اسٹیفن فلپ کون نے یہاں پر دیا ہے، ان کی ایک کتاب دا مرڈر آف ہسٹری، جو کہ پاکستانی نصاب کے میں جو غلط تاریخ پڑھائی جاتی ہے اس کے حوالے سے لکھی گئی ایک شاندار کتاب ہے۔ وہ آلریڈی میرے چینل پر اردو میں آڈیو بک کی شکل میں دستیاب ہے، آپ وہ کتاب سن سکتے ہیں۔ اب اس کتاب میں واپس آتے ہیں۔ پاکستانی ریاست کو دو قومی نظریے کی خدمت میں لگایا گیا تھا، لیکن معاشرتی ذہن سازی کا عمل زیادہ دور تک نہیں پہنچ سکا، کیونکہ پاکستان کا تعلیمی نظام کمزور تھا اور ملک کی نسلی اور لسانی تنوع کافی تھا۔ پھر بھی نظریاتی تبلیغ سالوں میں بڑھی اور یہ عمل ضیاء الحق کے دور میں اپنی انتہا کو پہنچا، جب عملی طور پر ہر چیز پر پابندی لگا دی گئی، یہاں تک کہ وہ کتابیں بھی جنہیں ضیاء خود پسند کرتا تھا۔ وزارت تعلیم میں ایک مکمل شعبہ پاک اسٹڈی کے نام سے قائم کیا گیا اور پاکستان کے تصور، اس کے آغاز اور دیگر ریاستوں، خاص طور پر بھارت کے بارے میں ایک اکثر مسخ شدہ نقطہ نظر کے فروغ کا ذریعہ بنا۔ اگرچہ پاکستان کی حکومت بڑے پیمانے پر عوامی رائے کو تشکیل دینے کے لیے مہمات چلا سکتی تھی، لیکن ایک کے بعد ایک حکومت خود اپنے برسوں کی خودکار ذہن سازی کے زیر اثر آ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر پاکستانی حکومت کو حرکت میں لانا مشکل ہو جاتا ہے۔ مختصراً برسوں سے تیار کی گئی اپنی ہی عوامی رائے نئی پالیسیوں کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ پاکستان کا حکمران طبقہ۔ ارسطو نے حکومت کی 3 بنیادی اقسام بیان کی ہیں: ایک کی حکمرانی یعنی بادشاہت، چند کی حکمرانی یعنی اشرافیہ، اور بہت سے لوگوں کی حکمرانی یعنی جمہوریت۔ ان میں سے ہر ایک کی ایک بدعنوان جڑواں شکل ہوتی ہے: ظلم، مٹھی بھر افراد کی حکمرانی، اولیگار کی اور ہجوم کی حکمرانی، موبوکریسی، اور ہر صورت میں طاقت کا غلط استعمال ریاست کے مفادات کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ایوب خان کی سب سے زیادہ دیر پا کامیابی کوئی خاص پالیسی، سرکاری ریاستی ڈھانچہ یا پاکستان اور اس کی تاریخ کا کوئی تصور نہیں تھا، بلکہ غیر رسمی سیاسی نظام تھا جس نے فوج کے سینئر عہدیداروں، سول سروس کے کلیدی ارکان، عدلیہ اور دیگر اشرافیہ کو آپس میں جوڑ دیا۔ بعد میں اسے اسٹیبلشمنٹ کا نام دیا گیا، اور یہ ایک کلاسک اولیگار کی یعنی کہ چند افراد کی حکمرانی سے مشابہت رکھتی ہے، اور اس کی جڑیں برطانوی راج کی نفسیات اور پاکستان کے مغربی حصے کی سماجی ساخت میں گہری ہیں۔ ہنٹنگٹن کا ایوب کو سولون کے طور پر سراہنا غلط تھا۔ پاکستان کے لیے قانونی ڈھانچہ فراہم کرنے کی بجائے انہوں نے ایک اولیگار قائم کی۔ ستم ظریفی یہ کہ ایوب کو بعد میں اسٹیبلشمنٹ کے فوجی ارکان نے ہٹا دیا جب وہ کمزور ہو گئے۔
1996 میں اسٹیبلشمنٹ کے ایک مؤثر مبصر مشاہد حسین سید نے اسٹیبلشمنٹ کا اندازہ تقریباً 500 افراد پر لگایا، جو کہ ایک چھوٹا سا ثقافتی اور سماجی طور پر آپس میں جڑا ہوا اشرافیہ تھا۔ ایوب کا اسٹیبلشمنٹ شاید اس سے بھی چھوٹا تھا، لیکن اس میں وہ مشرقی بنگالی شامل تھے جنہیں قابل اعتماد سمجھا جاتا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ کے دیگر ارکان میں کاروباری طبقے کے افراد، صحافی، مدیران، میڈیا ماہرین، چند ماہر تعلیم اور تھنک ٹینکس کے افراد شامل تھے۔ زیادہ تر تھنک ٹینکس حکومتی حمایت یافتہ تھے اور اب بھی ہیں۔ بعض اوقات قیادت کے ساتھ خصوصی تعلقات رکھنے والے غیر ملکی سفیر بھی اسٹیبلشمنٹ کے غیر رسمی ارکان میں شامل تھے۔ فوجی افسران اور سول بیوروکریٹس کو ایک خاص سطح سے اوپر پہنچنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا رکن سمجھا جاتا تھا، لیکن انہیں اس وقت تک اعتماد میں نہیں لیا جاتا جب تک وہ وفاداری ثابت نہ کر دیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ باغیوں سے محتاط رہتے ہوئے بہت کم پاکستانی اعلیٰ عہدیداروں، چاہے وہ سول ہوں یا فوجی، کو گروہی اتفاقی رائے سے سرکشی کی اجازت دی۔ جیسا کہ مشاہد حسین سید نے ذکر کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی غیر رسمی حیثیت اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ کوئی مخصوص عہدہ قبول کرنا رکنیت کی ضمانت نہیں دیتا۔ یہ نہ صرف پاکستان کی سیاست کی شخصی نوعیت کی وجہ سے ہے، بلکہ اس لیے بھی ہے کہ رکنیت کا انحصار ایک وسیع سیٹ کی اقدار اور اصولوں پر ہوتا ہے، جس میں پاکستان کے تصور کی ایک خاص تفہیم شامل ہوتی ہے۔ لہذا جو لوگ ان اقدار اور اصولوں کا اشتراک کرتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہوتا، جیسے کہ مشہور سپاہی، سفارتکار، ترجمان، لیفٹیننٹ جنرل صاحبزادہ یعقوب خان، وہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہو سکتے ہیں، جبکہ وہ لوگ جو سرکاری عہدہ رکھتے ہیں لیکن ان اصولوں سے کسی نمایاں انداز میں بھٹک سکتے ہیں یا جن پر مکمل اعتماد نہیں کیا جا سکتا، وہ اندرونی دائرے کا حصہ نہیں بنتے یا وہ دائرے سے اندر اور باہر ہو سکتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا ایک اور درینہ رکن سید شریف الدین پیرزادہ اب ایک سینئر کابینہ کے رکن ہیں جن کے پاس کوئی خاص وزارت نہیں ہے۔ پیرزادہ ایک نوجوان بمبئی کے وکیل تھے جو قائد اعظم محمد علی جناح کے ذاتی سیکرٹری کے طور پر خدمات انجام دینے کے لیے آئے تھے۔ کئی دہائیوں کے دوران تقریباً ہر پاکستانی حکومت، خاص طور پر فوجی حکومتوں نے پیرزادہ کو اندرونی دائرے میں شامل کیا۔ انہوں نے ایوب، یحییٰ، ضیاء اور مشرف کو قانونی مشورے دیے اور تمام فوجی بغاوتوں کے لیے قانونی جواز فراہم کیا۔ 2003 میں وہ اب بھی فعال تھے اور صدر مشرف کے ساتھ ایک اہم دورے پر واشنگٹن گئے تھے۔ حالیہ دنوں میں طارق عزیز، جو مشرف کے ایک سابق ہم جماعت اور پاکستان کے انکم ٹیکس سروس کے ایک عہدیدار ہیں، مشرف کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ایک بنیادی رکن کے طور پر شامل ہوئے ہیں۔ ان کی پیشہ ورانہ ریکارڈ میں کوئی خاص کامیابی نہیں ہے، لیکن وہ اپنی سیاسی سمجھداری اور اندرونی سیاست کو سنبھالنے کے مشورے کے لیے بہت زیادہ قابل قدر سمجھے جاتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا ایک اہم ذیلی گروہ اسلامی قوم پرستوں پر مشتمل ہے، جو بعض اوقات بنیادی ارکان سے اختلاف رکھتا ہے۔ اسلامی قوم پرستی، جو اسٹیبلشمنٹ کے ایک بڑھتے ہوئے تعداد کے ارکان کی سیاست کو بیان کرتی ہیں، اس بات میں جڑیں نہیں رکھتی کہ پاکستان کو اسلامی قانون شریعت کے تحت ایک ریاست میں تبدیل کیا جائے، بلکہ یہ ایک عالمی نظریے سے جڑی ہوئی ہیں جو قوم پرستانہ اور خارجہ پالیسی کے مقاصد سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ گروہ سب سے زیادہ بھارت مخالف ہے، لیکن اس میں امریکہ پر گہرا عدم اعتماد اور اسرائیل سے نفرت بھی شامل ہے۔ اسلامی قوم پرستی کی نمائندگی کرنے والے پاکستانی شخصیات میں سابق آرمی چیف جنرل اسلم بیگ اور ایٹمی پروگرام کے کلیدی شخصیات میں سے ایک اور بعد میں قومی ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر خان شامل ہیں۔ یہ گروہ پاکستان کو کچھ خطرناک راستوں پر لے جا چکا ہے، خاص طور پر وسطی ایشیا میں پاکستانی اثر و رسوخ کو بڑھانے کی کوشش، جنرل بیگ کی امریکہ کی اسٹریٹجک مخالفت اور ایکیو خان کی دوسرے ممالک کو جوہری ٹیکنالوجی کی خفیہ فروخت۔ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کا آپریشنل کوڈ وقت کے ساتھ کچھ تبدیل ہوا ہے۔ چونکہ اس کے عناصر کا تفصیلی جائزہ اگلے ابواب میں لیا گیا ہے، یہاں یہ کہنا کافی ہوگا کہ ایوب کے دور میں اس کوڈ میں درج ذیل اصول شامل تھے۔ ہندوستان پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھا اور مسلح افواج ریاست کے دفاع کا مرکزی حصہ تھیں۔ اس لیے مسلح افواج کو ملکی سیاسی معاملات کے تعین اور ریاستی وسائل کی تقسیم میں ترجیحی حیثیت حاصل تھی۔ پاکستان کا سیکورٹی مسئلہ سب سے پہلے ایک فوجی مسئلہ تھا۔ ہندوستان کو پاکستان پر حملہ کرنے سے روکنا تھا اور پاکستان کو ہندوستان پر دباؤ ڈالنے کے قابل ہونا ضروری تھا تاکہ وہ درست رویہ اختیار کرے۔ اسٹریٹجک طور پر پاکستان کا دفاع مغرب میں تھا اور پنجاب پاکستان کا دل تھا۔ فوجی اتحاد ضروری تھے کیونکہ پاکستان اپنی طاقت سے ہندوستان کے ہجوم کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ مستعار لی گئی طاقت کو شرمندگی کی بات نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ یہ ریاست کے بقا اور مسلح افواج کی صلاحیتوں کے لیے ناگزیر تھی۔ کشمیر ایک اہم مسئلہ تھا، چاہے پاکستانی عوام اسے اتنا اہم نہ سمجھتے۔ یہ نہ صرف ایک اسٹریٹجک طور پر اہم علاقہ تھا بلکہ ہندوستان کی بدنیتی کا ثبوت بھی تھا۔ کشمیریوں کے مقصد کو آگے بڑھانا اور آخرکاروں نے پاکستان میں شامل کرنا اس اصل نظریے کو پورا کرے گا کہ پاکستان بھارتی مسلمانوں کے لیے ایک محفوظ وطن ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کبھی کبھار کشمیر کے مسئلے سے کیسے نمٹا جائے اس بارے میں منقسم ہوتی تھی، لیکن یہ اختلاف حکمت عملی پر نہیں بلکہ طریقہ کار پر تھے۔
دے کر معتدل اسلامی ریاستیں، خاص طور پر ترکی اور ایران جو سیکولر، مرکزی حیثیت کی حامل اور مغرب نواز تھیں، پاکستان کے قدرتی اتحادی اور رول ماڈل تھے۔ داخلی طور پر مسلح فوج پاکستان کے لیے ایک نمونہ تھی۔ فوج کو بے غرض، منظم، فرمانبردار اور قابل سمجھا جاتا تھا۔ فوج کی توہین کی اجازت نہیں تھی۔ گہرے یا تیز سماجی اصلاحات اگرچہ نظریاتی طور پر ضروری تھیں، لیکن ایک ایسی ریاست کے لیے بہت زیادہ خطرناک تھیں جو پہلے ہی غیر مستحکم تھی اور بیرونی دشمنوں کے دباؤ میں تھی۔ اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی کم شرح خواندگی اور سنجیدہ سماجی اور زرعی اصلاحات کی عدم موجودگی کو قبول کیا۔ معیشت ایک مسئلہ تھی۔ پاکستان کے پاس عظیم وسائل تھے، لیکن ساتھ ہی دفاعی اخراجات بھی زیادہ تھے اور مشرقی بازو بہت غریب تھا۔ ایک حل یہ تھا کہ وسیع فوجی اور اقتصادی امداد حاصل کی جائے۔ اقتصادی ترقی بڑے پیمانے پر غیر ملکی امداد کے ساتھ آگے بڑھ سکتی تھی۔ یہ امداد ابتدا میں مغرب، خاص طور پر امریکہ سے آئی تھی، لیکن 1960 کی دہائی تک جاپان ایک اہم عطیہ دہندہ اور سرمایہ کار بن چکا تھا، اور 1970 کے بعد چین پاکستان کا اہم اسلحہ فراہم کرنے والا ملک بن گیا۔ جمہوریت نظریاتی طور پر مطلوب تھی، لیکن ضیاء کے مطابق پاکستانی عوام جذباتی تھے اور عوامی رائے کو آزادانہ طور پر بیلٹ باکس یا پریس میں اظہار کرنے سے پہلے تعلیم اور عوامی گفتگو کے معیارات کو بلند کرنا ضروری تھا۔ عوامی جذبات کو ایسے طریقے سے چلانا تھا کہ وہ ریاست کے مؤثر کام میں مداخلت نہ کریں۔ یہ پابندیاں بائیں بازو اور انتہا پسند، اسلام پسندوں اور دونوں پر لاگو ہوتی تھیں۔ ریاست کا میڈیا اور تعلیمی اداروں پر سخت کنٹرول اس بات کو یقینی بناتا تھا کہ پاکستانی عوام کو درست طریق سکھائی جائے اور خبریں اس طرح پیش کی جائیں کہ وہ پاکستان کے نظریے اور ریاست کی قانونی حیثیت پر ان کے ایمان کو مضبوط کریں، نہ کہ کمزور کریں۔ اختلاف رائے اور مخالفت کو دبایا جاتا یا غیر ملکی مبصرین سے چھپایا جاتا تھا۔ ریڈیکل یا پرتشدد اسلامی گروہوں کو ایوب خان کی نسل نے نفرت کی نگاہ سے دیکھا، لیکن یحییٰ خان نے انہیں مشرقی پاکستان میں استعمال کیا، جس سے ایک ایسا نمونہ شروع ہوا جس میں ان گروہوں کو ریاستی پالیسی کے آلات کے طور پر برداشت کیا گیا، جیسا کہ ذوالفقار علی بھٹو، ضیاء 1990 کی دہائی میں دونوں جمہوری حکومتوں اور مشرف کے دور میں بھی دیکھا گیا۔ بائیں بازو کا نظریہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے نظریے سے مطابقت نہیں رکھتا تھا، اور پاکستان کے مغربی اتحادیوں کو یہ دکھانا ضروری تھا کہ پاکستان انقلابی خیالات سے آزاد ہے۔ بائیں بازو کو منظم طریقے سے دبایا گیا اور پاکستان کی کمیونسٹ پارٹی پر پابندی لگا دی گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بائیں بازو پر ظلم و ستم اس وقت بھی جاری رہا جب چین پاکستان کا سب سے بڑا اتحادی بن چکا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ نے اسلام کی طرف اشارے تو کیے، لیکن پاکستان پر ایک معیاری اسلام نافذ کرنے یا پاکستان کے نسبتاً سیکولر اور برداشت والے عوامی کلچر کو تبدیل کرنے کے خیال کو کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا۔ فوج اسلام پسندوں کے مقابلے میں سویلین سے بھی کم روادار تھی۔ پاکستان صرف اپنے وجود کے ذریعے یہ ظاہر کر سکتا تھا کہ بھارت کی پاکستان کے نظریے اور ریاست کے خلاف مخالفت غلط تھی۔ جلد یا بدیر بھارتی اس حقیقت کو تسلیم کر لیں گے اور پاکستان کے ساتھ ایمانداری اور انصاف کے ساتھ برتاؤ کریں گے۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا نظریہ پاکستان بڑی حد تک برطانوی راج کی آئیڈیالوجی سے مستعار لیا گیا تھا، جو ایک پدرانہ حکومت تھی جو نیک نیتی رکھتی تھی اور صرف اس وقت طاقت میں شراکت کرتی تھی جب ایسا کرنا ضروری ہوتا۔ برطانویوں کی طرح پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے اچھا کرتے ہوئے فائدہ اٹھایا، حالانکہ پاکستان میں بدعنوانی کی سطح راج کے آخری سالوں سے کہیں زیادہ تھی۔ راج بالآخر لندن کو جواب دیتا اور اس کے فوجی 1918 کے بعد مکمل طور پر سویلین کنٹرول میں تھے، جبکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اختیارات پر بہت کم روک تھی۔ غیر ملکی حکومتیں اگر اسلحہ اور اقتصادی امداد فراہم کر رہی ہوں تو ان کا کچھ اثر و رسوخ ہوتا تھا، لیکن پاکستان نے اپنے بیرونی حمایتوں کو متنوع بنانے کی کوشش کی تاکہ کوئی واحد عطیہ دہندہ اسے کسی خاص سمت میں چلنے پر مجبور نہ کر سکے۔ یوں ایوب خان کے دور میں پاکستان کی شکل ایک نظریاتی ریاست سے بدل کر ایک ایسی ریاست میں تبدیل ہو گئی جس کا بنیادی مقصد ایک خطرناک بھارت سے ڈھال فراہم کرنا تھا۔ بھارت کے ساتھ جاری دشمنی اور دو فوجی اتحادوں میں شامل ہونے کے فوائد نے ایک لبرل فوجی ریاست کے قیام کو یقینی بنایا۔ ایک بنیادی جمہوریت دوسری ہائبرڈ جمہوریتوں کے ساتھ اپنا مقام برقرار رکھ سکتی تھی، تاہم یہ نظام ناکام ہو گیا کیونکہ نیک نیتی اور ایک مہربان اشرافیہ کی چلاکی سیاست کو دوبارہ حاوی ہونے سے روکنے یا سماجی خواہشات کو سڑک پر ظاہر ہونے سے روکنے میں ناکام رہی۔